سیاح صاحب ابھی ویکنڈ پر اپوزیشن جماعتوں کی ایک قومی کانفرنس ہوئی تھی. پاکستان تحریک صاحب نے اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر خود ہی اپنے فیصلے سے بھی پیچھے ہٹ گئی، جس کو لے کر بھی کئی سوالات ہیں. آپ بتائیے گا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا مستقبل میں پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں دوریاں ختم کرانے میں کوئی کردار ادا کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیے سلمان، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ اور مفاہمت پر یقین رکھتی ہے، ریکنسیلیشن پہ یقین رکھتی ہے. اگر کوئی جماعت کنفیوز ہے یا پولیٹیکل میچورٹی سے آ رہی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے، جس کے فیصلے پل پل بدلتے ہیں، جو نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں نہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جن کی اپنی سوچ کا محور جو ہے صرف انتشار ہے، جو کہ ایک سیلف آئسولیشن کا شکار ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. صدر ملک آصف علی زرداری نے 2 دفعہ جو ہے وہ جوائنٹ پارلیمنٹ سے خطاب کیا جب سے یہ اسمبلیاں شروع ہوئی، اور نے بڑی فراخ دلی سے آفر کی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے ملک میں، اور اس کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے سینئر ممبرز بار بار جو ہے تحریک انصاف کے ممبران کے پاس گئے اور ان سے بات چیت اور گفتگو کا جو ہے ان کو دعوت دی. کئی کمیٹیاں بھی بنی. اسپیکر قومی اسمبلی ان کے آفس میں یہ تقریباً روز اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ جو موجودگی ہوتی ہے وہ تحریک انصاف کے ممبران کی ہوتی ہے. تو روزانہ گفتگو بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے میں سمجھتی ہوں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جو میں سمجھتی ہوں جو ان کی اچھا سیاح صاحب، اختیار تو ملاقات کے بعد ملے گا نا. اچکزئی صاحب کہتے ہیں ہماری سب سے پہلے ملاقات تو کروائی جائے. اچکزئی صاحب یہ بھی کہتے ہیں مفاہمت کے لیے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. تو جب کوئی سیاسی لوگوں کی ملاقات ہی نہیں کروائی جائے گی جیل میں بیٹھے شخص کے ساتھ، تو پھر کیسا یہ ممکن ہوگا؟ اچھا، یہ ملاقاتیں بھی جو ہے نا ایک عجیب قسم کا وہ بن چکی ہیں، ایک کمپلیکیٹڈ جو ہے ایشو، کیونکہ انہوں نے اپنی ملاقاتوں کو بھی ملاقاتوں کی ایک فہرست ہوتی تھی. ابھی وکلا کی ملاقاتیں ہیں، ابھی عزیزوں رشتہ داروں کی ملاقاتیں، ابھی دوست احبابوں کی ملاقاتیں، ابھی پارٹی کی ملاقاتیں. پھر انہوں نے ان ملاقاتوں کو بھی جو ہے ایک کنٹروورشل بنا دیا. اور اب آپ بتائیں کہ کہہ رہی جی رات کو ملاقاتیں ہوئی. رات کو کیا جیل مینول میں ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک جان بوجھ کے ایک انسائٹمنٹ کا یا ایک جو ہے انتشار کی ایک سچویشن کریٹ کرنا، اس سے نقصان ہو سیاح جاتا صاحبہ ہے. مجھے اس مطالبے کی حد تک رہے نا کہ ملاقات ہونی چاہیے، مطالبہ تو جائز ہے نا. نہیں، اپوزیشن یہ ملاقاتیں مطالبہ کیا کر نہیں رہی ہوتی. ملاقاتیں تو میرے تو علم میں ہے کہ بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی. سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی. جو مذاکرات چاہتے ہیں، جو مفاہمت چاہتے ہیں، جو ان لوگوں سے بے قراری برتتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کئی دفعہ بہت لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی یہ بات کرتا ہے یا ان کی جماعت میں بھی کوئی آگے بڑھتا ہے تو خود ہی اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب. ٹھیک ہے، تو میں مطلب یہ کہ ان کی اپنی سوچ میں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی متبادل لیڈرشپ ابھرے. کبھی آپ دیکھیں، کبھی اسد کیسر ایک طرف ہو جاتے ہیں، کبھی بیرسٹر صاحب ایک طرف ہو جاتے ٹھیک ہیں، ہے، کبھی کسی اور کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے، نہ ہی کسی کے پاس اختیار ہے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں سیاح صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، مگر چیزیں منجلک ہو رہی ہیں نا یہاں. ماضی میں بلاول بھٹو صاحب میاں صاحب سے جیل میں جا کر ملتے رہے ہیں نا، تو اچکزئی صاحب کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ راجہ ناصر عباس صاحب کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ باقاعدہ طور پہ اجازت نہیں مل رہی. سلمان، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں تو سوری میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتی تھی، بیکاز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 wrongs cannot make 1 right. ٹھیک. جس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو حکومت میں رہتے ہوئے بھی آئسولیٹ کیا. جب ان کو ہم نے کہا کہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہوئی، مشترکہ اجلاس چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے مطالبے پہ ہوا. یہ اس وقت بھی نہیں تھے جب قرارداد پاس ہونی تھی. انہوں نے قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا. ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوئی تو انہوں نے کہا استعفے دے کے چلے جاتے ہیں. 2 چلتی ہوئی اسمبلیاں انہوں نے تحلیل کر دی. ان کی اپنی سوچ یہ ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بہت دفعہ جو ہے اس بات کی جو ہے پارلیمنٹ میں بھی اور ادروائز بھی ان کو آفر کی کہ بات چیت کریں، آگے بڑھے. دیکھیے پیپلز پارٹی کے پاس وہ نمبر نہیں تھا کہ ہم اکیلے حکومت بنا سکتے تھے. وی ور ویری اوپن. انہوں نے بولا جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. انہوں نے سب کو چور ڈاکو کہا. میں تو کہتی ہوں عمران خان صاحب کو کم سے کم ایک سہولت ضرور دے. ان کی نیو یارک کی تقریر ان کو جو ہے نا دن میں 3 دفعہ سننے کی سہولت ضرور دے.
شاید کوئی انسان اپنی ایک انٹرسپیکشن ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا رویہ اختیار کیا، کیا فرعونیت تھی، کیسے طیبہ گل کو ہوسٹیج بنایا، کیسے مقدمے بنائے. میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کتنا میل ہم پیدل چل کے جاتے تھے اور ملاقاتوں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کو عید والے دن عید نماز پڑھنے عید کی نہیں دی گئی. ان کو جو ہے اڈیالہ میں انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیا. جب وہ بیمار ہو گئے ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو آسما بیوی کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے، ایسے ایک جو ہے سینیریو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. نہ آج ہم جشن منا رہے ہیں، نہ ہم مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اپیل کا رستہ ہے، آپ اپیل پہ جائیں. اب یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے وکلا کیوں تاخیر سے گئے، کیوں موجود نہیں تھے، جو چلے گئے ان کی حاضری پہ آپ کو کیوں اعتراض تھا، کیوں آپ نے مقدمات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. آپ صاف شفاف کی بات کرتے تھے. اچھا سیر صاحب باتیں نا، کیوں ایسی بات؟ جی سیر صاحب آپ تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ پچھلی چیزوں کو کچھ یاد کر رہی ہیں. خیر بہت سے سکورز برابر ہو گئے. اب نہیں، آپ نے ذکر کیا سلمان، میں نہیں بات کرنا چاہ رہی تھی. نہیں میں سمجھ گیا، نہیں بات کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے ذکر کیا. حکومت کہتی ہے معافی مانگے نا آپ. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ عید کی رات جیل مینول کے خلاف فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل کی سیڑھیوں سے ڈریگ کرتے ہوئے نیچے لے کر آئے اور جیل منتقل کیا. میں نہیں بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ نے ذکر کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی، ہم نے تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے زندگی کے 14 خوبصورت سال یہ انتقامی سیاست کی نظر کر دیے. ہم نہیں چاہتے، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. ہم نہیں چاہتے. ہم تو آپ کو ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت کریں. یہ ایک شخص کو اختیار دیتے ہیں پھر ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے سڑکوں پہ ہی فیصلے کرنے ہیں. اچھا آپ فورسی کیا کر رہی ہیں؟ حکومت کہتی ہے پی ٹی آئی پہلے معافی مانگے جی پھر بات چیت ہوگی. اور توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 17 سال کی قید بھی ہو گئی. جی ایچ کیو حملہ کیس سے بھی متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس میں فوجی عدالتوں میں معاملہ لے کے جائے گا. آپ کو یہ معاملہ کہیں بہتری کی طرف ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں سیاسی بیانات ہوتے ہیں. کیا حکومت نے یہ لکھ کے ان کو کنڈیشنز دی ہیں کہ آپ معافی مانگیں؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس سے کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مفاہمت کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. آپ جو ہے نا صرف ایک سیلف آئسولیشن میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اب آپ یہ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ کہاں پر کس انہوں نے متبادل قیادت کو آگے بڑھنے دیا ہے. جس کو آج اختیار دیتے ہیں اس کو کل بے اختیار کر دیتے ہیں. کل بھی نہیں کرتے، گھنٹوں میں کر دیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہ جو ایک رویہ ہے نا کہ آپ کی سیلف سینٹرڈ اپروچ ہے. انہوں نے 9 مئی بھی کر کے دیکھ لیا، ماڈل ٹاؤن سے پیٹرول بم بھی پھینک کے دیکھ لیے، اسلام آباد میں بھی چڑھائی کر کے دیکھ لی، ٹھیک ہے، سائفر بھی لہرا کے دیکھ لیا. ان چیزوں نے فائدہ نہیں دیا. فائدہ سیاست میں آپ کو بہت اپنا رویہ جو ہے ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے رکھنا پڑتا ہے. مشکلیں آتی ہیں، ہم نے تو سفر کیا ہے، ہم نے تو فیس کیا ہے. اگر آپ جیل کی بات کریں تو میں پھر آپ کہیں گے پرانی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سکھر جیل کو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟